جب ایک عورت آپ کو اپنا جسم، اپنا وقت اور اپنی مکمل جسمانی بھروسہ دینے کے لیے تیار ہوتی ہے تو وہ اکثر یہ بات براہ راست نہیں کہتی، وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ میں تیار ہوں۔ اس کے بجائے اس کا رویہ خود بولتا ہے۔ اس کے اشارے خاموش، جذباتی اور غیر فطری ہوتے ہیں۔ بہت سے مرد انہیں اس لیے نہیں سمجھ پاتے کیونکہ وہ کسی واضح علامت کی توقع کرتے ہیں، لیکن حقیقی کشش ہمیشہ نرم اور باریک انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اس انداز میں نظر آتی ہے کہ وہ آپ کو کیسے دیکھتی ہے، آپ کے قریب کیسے بیٹھتی ہے اور آپ کی موجودگی میں کیسا محسوس کرتی ہے۔ سب سے پہلی علامت اس کی موجودگی میں نظر آتی ہے۔ اگر وہ دلچسپی نہیں رکھتی تو وہ فاصلہ برقرار رکھتی ہے اور اس کی باڈی لینگویج بند محسوس ہوتی ہے، لیکن جب وہ آپ کی طرف مائل ہونے لگتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ قدرتی انداز میں آپ کے قریب آنے لگتی ہے۔ وہ اپنے جسم کا رخ آپ کی طرف کر سکتی ہے، اپنے قدم آپ کی سمت موڑ سکتی ہے یا غیر محسوس انداز میں آپ کے درمیان فاصلہ کم کر سکتی ہے۔ یہ سب بہت فطری محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی اندرونی کشش اسے آپ کی طرف کھینچ رہی ہو۔ اس کی آواز کا انداز بھی بدل جاتا ہے، اس کی آواز نرم ہو جاتی ہے، اس کی ہنسی زیادہ پرسکون محسوس ہوتی ہے۔ سکون اور آرام جذباتی تحفظ کی واضح علامت ہیں۔ آنکھوں کا رابطہ بھی ایک طاقتور اشارہ ہوتا ہے۔ وہ لمبے اور بے خوف انداز میں گھورنے کے بجائے آپ کی طرف دیکھتی ہے اور پھر فوراً نظریں چرا لیتی ہے۔ یہ مختصر سا نظریں ہٹانا اکثر گھبراہٹ اور اندرونی کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ وہ اپنے بالوں کو ہاتھ لگا سکتی ہے، زیور ٹھیک کر سکتی ہے یا ہونٹ ہلکے سے دبا سکتی ہے، بغیر یہ جانے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ یہ صرف عادتیں نہیں ہوتی بلکہ جذباتی بیداری کے وقت پیدا ہونے والے فطری رد عمل ہوتے ہیں۔ اس کا جسم آپ کی موجودگی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ جیسے جیسے جذباتی دلچسپی بڑھتی ہے وہ گفتگو میں زیادہ کھلنے لگتی ہے۔ وہ اپنی ذاتی یادیں، خوف یا ماضی کی تکلیفیں آپ سے بانٹ سکتی ہے۔ یہ عام گفتگو نہیں ہوتی بلکہ سوچ سمجھ کر کی گئی جذباتی کمزوری ہوتی ہے۔ وہ خاموشی سے یہ جانچ رہی ہوتی ہے کہ کیا وہ آپ کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک خاموش سوال چل رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ شخص میری گہرائی کو بغیر تنقید کے قبول کر سکتا ہے۔ آپ یہ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے اندرونی خیالات کے بارے میں جاننے لگتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ آپ دباؤ کو کیسے سنبھالتے ہیں، آپ کے لیے زندگی میں کیا اہم ہے اور آپ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ آپ کی شخصیت کی ایک گہری تصویر بنانا شروع کر دیتی ہے۔ جب ایک عورت واقعی کچھ محسوس کرنے لگتی ہے، یہ اس کا اعصابی نظام متحرک ہو جاتا ہے۔ یہ ہلکی گھبراہٹ، چھوٹی بے چینی یا اپنے رویے کے بارے میں زیادہ شعور کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ اگر وہ آپ کے سامنے مکمل طور پر بے احساس ہو تو شاید احترام موجود ہو، لیکن جذباتی کشش نہیں۔ حقیقی خواہش ہمیشہ اندر ایک حرکت پیدا کرتی ہے۔ لمس بھی زیادہ معنی خیز ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کی شرٹ سے کوئی چیز صاف کر سکتی ہے، آپ کا کالر ٹھیک کر سکتی ہے یا اپنا ہاتھ ایک لمحہ زیادہ روک سکتی ہے۔ یہ سب تعلق کو محسوس کرنے کے چھوٹے امتحان ہوتے ہیں۔ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ کیسے رد عمل دیتے ہیں۔ اگر آپ پرسکون، نرم مزاج اور موجود رہتے ہیں تو اس کا اعتماد بڑھتا ہے۔ اگر آپ جلد بازی، دباؤ یا بے صبری دکھاتے ہیں تو وہ جذباتی طور پر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ کبھی کبھار وہ غیر مستقل بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ کچھ وقت کے لیے دور ہو جانا، پھر پہلے سے زیادہ گرمجوشی کے ساتھ واپس آنا، یہ ہمیشہ کوئی کھیل نہیں ہوتا۔ اکثر یہ اس کے اندرونی تضاد کی علامت ہوتا ہے۔ اس کا ایک حصہ قربت چاہتا ہے جبکہ دوسرا دوبارہ
دوبارہ زخمی ہونے سے ڈرتا ہے، اس کی خواہش اور اس کی حفاظت ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ ایک اور مضبوط علامت مشاہدہ ہے، وہ دیکھتی ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، دباؤ میں کیسا رد عمل دیتے ہیں، اور روزمرہ زندگی میں آپ کی توانائی کیسی ہے۔ عورتیں اکثر لمحوں سے نہیں بلکہ عادات اور تسلسل سے محبت کرتی ہیں۔ وہ وقت کے ساتھ آپ کے رویے کا جائزہ لیتی ہیں، پھر جذباتی طور پر کھلتی ہیں۔ جب کشش بڑھنے لگتی ہے تو انتظار کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ آپ کے پیغامات کا جلد جواب دینے لگتی ہے، آپ کی چھوٹی باتیں یاد رکھتی ہے اور اپنے وقت میں آپ کے لیے جگہ بنانے لگتی ہے۔ وہ آپ سے ملنے سے پہلے اپنی ظاہری شکل پر بھی زیادہ توجہ دینے لگتی ہے۔ یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ خاموش انداز میں دلچسپی ظاہر کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہلکی سی حسد بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی دوسری عورت کا ذکر کریں تو اس کی آواز بدل سکتی ہے، وہ خاموش ہو سکتی ہے یا ایک لمحے کے لیے رک سکتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اب آپ اس کے لیے جذباتی طور پر غیر اہم نہیں رہے۔ آخر کار اگر اعتماد بڑھتا رہے تو وہ آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتی ہے، آپ کی موجودگی سے سکون محسوس کرتی ہے اور خاموشی میں بھی آرام محسوس کرتی ہے۔ یہ خاموش سکون بہت اہم ہے۔ جب خاموشی محفوظ محسوس ہونے لگتی ہے تو جذباتی دیواریں گرنے لگتی ہیں۔ ان سب کے نیچے ایک نفسیاتی تبدیلی چل رہی ہوتی ہے۔ جب وہ خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے تو اس کے جسم کا دباؤ کم ہونے لگتا ہے اور اس کا وجود پرسکون تعلق کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اعتماد اور جذباتی وابستگی سے جڑے ہارمون زیادہ فعال ہونے لگتے ہیں، اسی لیے جذباتی تحفظ اور جسمانی قربت ایک دوسرے سے گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ گفتگو ختم ہونے کے بعد بھی رکنے لگتی ہے، جانے سے پہلے ہچکچاتی ہے یا قریب رہنے کے چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ وہ آپ کی رائے کو اہمیت دینے لگتی ہے، چھوٹے فیصلوں میں آپ پر بھروسہ کرنے لگتی ہے اور آپ کو ایک مستحکم انسان کے طور پر دیکھنے لگتی ہے۔ یہ انحصار نہیں بلکہ اعتماد کی تعمیر ہوتی ہے۔ گہری جذباتی قربت سے پہلے اکثر آزمائش آتی ہے۔ وہ جذباتی موضوعات چھیڑ سکتی ہے یا تھوڑا سا پیچھے ہٹ سکتی ہے تاکہ دیکھ سکے کہ آپ کیسے رد عمل دیتے ہیں۔ وہ کھیل نہیں کھیل رہی ہوتی بلکہ یہ جانچ رہی ہوتی ہے کہ کیا آپ جذباتی دباؤ میں بھی پرسکون اور مستقل رہتے ہیں۔ اگر آپ صبر اور جذباتی مضبوطی دکھاتے ہیں تو اس کا اعتماد بڑھتا ہے۔ اگر آپ بے یقینی یا زبردستی دکھاتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اصل میں یہ پورا عمل تحفظ کے گرد گھومتا ہے۔ ایک عورت حقیقی طور پر جسمانی یا جذباتی طور پر اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک وہ خود کو محفوظ محسوس نہ کرے۔ جب وہ محفوظ محسوس کرتی ہے تو اس کا دفاع خود بخود کم ہونے لگتا ہے، اور جب وہ غیر محفوظ محسوس کرتی ہے تو وہ خود کو بچانے لگتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں تو آپ کی توجہ کبھی جلد بازی یا زبردستی پر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی توجہ مستقل مزاجی، سکون اور جذباتی سمجھ بوجھ پر ہونی چاہیے، کیونکہ کشش دباؤ میں نہیں بڑھتی بلکہ تحفظ، صبر اور پرسکون موجودگی میں بڑھتی ہے۔ اسی لیے جذباتی ذہانت اتنی پرکشش ہوتی ہے، یہ بدل دیتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کیسے جڑتے ہیں، ایک دوسرے کو کیسے سمجھتے ہیں اور قربت کتنی محفوظ محسوس ہوتی ہے۔